ایک بڑا مزے کا نقطہ جو مجھے پوری تاریخ، انسانی تاریخ کے مطالعے سے آیا ہے کہ ویلفیئر جو ہے اس کے پیچھے اگر اللہ کا وجود کا تصور نہ ہو تو ویلفیئر ہوتی نہیں. ٹھیک. میں نے پوری کمیونسٹ دنیا میں دیکھا ہے، چین میں کتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، ایک بڑا فلانتھراپسٹ کا نام دکھا دیں مجھے. روس ٹوٹ گیا ہے، ایک بڑا فلانتھراپسٹ، کرسچین میں مل جائے گا، بل گیٹس مل جائے گا. اس کانسیپٹ کو دکھا دیں، کانسیپٹ کو دکھا دیں. یعنی اللہ کا وجود بے شک آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں سیکولر، لیکن لاشعور میں وجود ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے تو میں یہاں اپنی جائیداد کو دے دوں. یہ اسلام کے ہاں تو بہت زیادہ ہے. تو کیا اللہ کا وجود بہت ضروری ہے؟ میکس ویبر یہی کہتا ہے کہ اگر اللہ کا وجود نہ ہو تو یہ بزنس بن جائے، بزنس بن جائے. یہ تو پھر کاروبار ہے نا. میں نے پوری کیمرس پر جہاں پہ ایتھیسٹ ہیں وہاں فلانتھراپسٹ نام کا بندہ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ ان کو ہندوؤں میں بھی ہیں، وہاں نہیں ہے. اور کاروبار یہ بھی ہے، لیکن اس کاروبار اور اس کاروبار میں یہ فرق ہے کہ یہ دنیا داری کا کاروبار ہے. وہ کاروبار یہ کہ ہم اللہ سے سودا کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم ہم اس دنیا کے اندر تیرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ حق ادا کر رہے ہیں اور وہ فرض پورا کر رہے ہیں جو تو نے ہم پر کہا ہے انسانیت کے لیے، اور اس کا اجر جو اللہ تعالیٰ پھر دیتا ہے اس کو اس دنیا میں نہیں، وہ آخرت کے لیے. ایک دانہ لگاتے ہیں، اس کے اوپر 7 خوشے لگتے ہیں، اس کے اوپر 100 دانے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تو پھر اس کے جو جرمن بے غرض اور بغیر کسی منفیت کے کوئی کام کرنا، یہ ویلیو ہے اس کی. جو ہے جو اس نے جہاں خاص طور پہ یہ بھی لکھا اولیگارکی بن جاتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ پروٹیسٹنٹ جہاں ہیں وہاں زیادہ سنتی ترقی ہوتی ہے. لیکن ایک بات کہی، جہاں مذہب ہے وہاں لوگوں کی خدمت کا اخلاقیات کا جو جذبہ، لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اس کو بھی جب میں دیکھیں نا گڈ ول اسٹور بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے، گڈ ول سروسز جو ہیں پورے سارے کپڑے پڑے ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عموماً آج سے پہلے تقریباً مسلمانوں کے آنے سے پہلے پولیٹیکل سائنٹسٹ جتنی بھی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بتاتے ہیں وہ 2 بتاتے ہیں، لا اینڈ آرڈر اور جسٹس. لا اینڈ آرڈر میں وہ ایکسٹرنل تھریٹس کو بھی، وہ نیچرل اسٹیٹس آئیں تو ایکسٹرنل تھریٹس کا مسئلہ آ گیا. تیسرا کانسیپٹ جو ہے وہ اسلام نے ایڈ کیا ہے، ویلفیئر. یہ مجھے بتائیے کہ اس کا انفلوئنس جو ہے یہ ویسٹرن سویلائزیشن پہ جب آیا ہے، ویسٹرن سویلائزیشن نے اس کو اکنالج کیوں نہیں کیا؟ ایک بہت بڑی بات کی ہے ہمارے حسن عسکری صاحب نے، کچھ ادب بھی ڈال دوں اس میں. انہوں نے یہ بات ٹریس کی ہے کہ جو ویسٹ کی تاریخ ہے اس کی ایک ہڈن ہسٹری ہے، کسی کا انہوں نے کوٹ کیا، اور وہ ہڈن ہسٹری اسلام سے آئی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے لکھا کہ 64 میں توبہ کا کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ جو مسلمانوں سے آیا ہے. یہ ساری ویلیو جو تھی جو اسپین کے رستے جو یورپ میں گئی ہیں، یہ مسلمانوں کے سب سے پہلے وہیں سے آیا ہے. یہ ساری ویلیوز یہیں سے گئی ہیں. اگر وہ مانے یا نہ مانے، اچھا وہ اس بات کا خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں یہ معلوم نہ ہو جائے. وہ اس کا رستہ یونان سے جوڑتے ہیں، لیکن اس میں اتنا بڑا گیپ ہو جاتا ہے کہ وہ طے نہیں کر پاتے، بیچ میں اسلام آ جاتا ہے. اچھا، ہمیں کوئی اس بات کو ماننے میں کبھی باق نہیں رہا کہ مسلمانوں نے جو بہت کچھ سیکھا اس میں ان ترجموں کا بھی ہاتھ تھا جو انہوں نے یونان کے ترجمے کیے. اگر یہ ساری باتیں مسلمانوں میں آئی ہیں تو مسلمان اس اعتراف میں شرم محسوس نہیں کرتے کہ انہوں نے یونان کے علم کو زندہ رکھا، یا ہندیوں کے علم کو زندہ رکھا، یا چینیوں کے علم حاصل کیا. اس انگریز کو پتہ نہیں کیا کمپلیکس ہے، شاید کروسیڈ کمپلیکس. میرے استاد کہا کرتے تھے، ڈاکٹر غلام علی چودھری جو تھے بڑے سے فکشن رائٹر بھی تھے، ان کی ٹائم بی سے خود ثابت رہی، تو انہوں نے ٹائم بی کو یہی لکھا تھا کہ یورپ جو ہے ابھی تک کروسیڈ کمپلیکس پہ مبتلا ہے، اور اس نے شاید اس کی تائید کی تھی. میں تائید کرتا ہوں اس بات کی، اس لیے کہ ایڈورڈ سعید بھی یہی بات کرتا ہے. ایڈورڈ سعید نے باقاعدہ کورنگ اسلام میں یہ وجہ لکھی ہے کازز میں، اور کازز میں جو لسٹ بیان کی ہے اس میں سے ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ کروسیڈر کا جو آج تک ان کی جو تعصب ہے اس سے وہ باہر نہیں نکل سکے. اس کا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اسی وجہ سے ڈائلاگ سے بھاگتے ہیں. جب یہ بات ہوئی کریش آف سویلائزیشن پر، جب ایرانی صدر نے یہ بات کہی تھی کہ لیٹس ہیو اے ڈائلاگ، ہم ایک کانفرنس کرتے ہیں، تو ڈائلاگ سے بھاگ گئے. یہ ہولوکاسٹ کے ڈائلاگ سے بھاگ گئے. ڈائلاگ سے کون بھاگتا ہے؟ یہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ ہم سیولائزڈ ہیں، ہم کلچرڈ ہیں، ہم دلیل کی بات کرتے ہیں، ہم دلیل کی بنیاد پر خدا کو چیلنج کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کی پروفٹ کو چیلنج کرنے کو تیار ہیں، لیکن ڈائلاگ سے بھاگتے ہیں. تو ڈائلاگ سے بھاگنا، سیمینار میں نہ آنا اور انٹریکشن سے بھاگنا، یہ اصل میں سارا کے سارا تعصب کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ایک بند مائکروسکوپک ایٹیٹیوڈ کا شکار ہو چکے ہیں. لہٰذا ان کے اندر اوپننس نہیں آ سکتی، اور ہم اسے سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو پوز ایسے کیا ہے ڈیو ٹو بنچ آف ریزن کہ جیسے، اور سیکولرزم بھی اس لیے آیا کہ ان کا مذہب
دنیا داری کے مسائل کے حل کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا، لہٰذا اس کی فیلئر کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا جو مذہب کو اس طرح رکھو اور اپنے اس کو تو رکھو عبادت گاہوں تک، اور آؤ دنیا داری کے معاملات جو ہیں دنیا داری کی صرف ہوا یہ تھا نا کہ برائے طور پر اتنی دولت کما لی تھی پادریوں نے کہ انہوں نے فیوڈلزم بدل دیا تھا، سب سے بڑے فیوڈل مولوی ہو گئے تھے، وہ جہاد کا پیسہ وہاں بھی کاروبار چلا کہ جس کا اس کے بعد سب سے انہوں نے ہابی کیا۔ اگر اس زمانے کی تاریخ پڑھے نا تو آپ کو عجیب و غریب کہانیاں ملتی ہیں۔ مجھے وہ بیلجیم کا وہ بچہ یاد ہے، 12 سال کا بچہ جس نے ایک گاڑی لی تھی، اور اس گاڑی کے اندر اس نے کہا تھا کہ سارے بچے جا کے لڑیں گے، اور اس نے تقریباً 1.5 لاکھ بچہ اکٹھا کیا اور مالٹا کے ساحل پہ جا کے، اور بچے پھر کچھ غلام بنا کے بیچ دیے گئے، کچھ گرمی میں آ کے مر گئے، یعنی اس حد تک فرینزی جسے کہتے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ اور بات صحیح ہے کہ وہ نہیں نکل سکے اس سے، اور وہ ڈائلاگ نہیں کرتے، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اس ویلفیئر کے کانسیپٹ نے، ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ یورپ کو دیا۔ بہت بہت شکریہ جناب سجاد میر صاحب اور جناب مغیث الدین شیخ صاحب۔ ناظرین، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے بابا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ پہ تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یہ وہ راستہ تھا جو پورے یورپ کو روشنی کی حیثیت سے ہم نے سکھایا۔ We were the torch bearer۔ ہمارے شہروں سے تہذیب یورپ کے شہروں تک پہنچی۔ ایک بہت بڑا رائٹر ولڈرینڈ جب کروسیڈز کی کہانی لکھتا ہے تو کہتا ہے کروسیڈ سے مغرب نے کچھ اور سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، ایک بات ضرور سیکھی کہ شہر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں پکی گلیاں ہوتی ہیں، جن میں سیوریج کا نظام موجود ہوتا ہے، جن میں رننگ ڈرنکنگ واٹر ملتا ہے، جن میں 12,000 بیڈ کا ہسپتال ہوتا ہے، جن میں یتیموں اور بیواؤں کے لیے باقاعدہ ادارے قائم ہوتے ہیں، اور جن میں لیبارٹری اور لائبریری کی بتی کبھی نہیں بجھتی۔ یہ تھا ہمارا ماضی۔ اس ماضی کو کوئی اور اون کرے یا نہ کرے، آج ہم اون کر لیں تو اسی میں ہماری راہ نجات ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔